عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مؤرخین کی آرائیں مختلف ہیں۔ ان میں دو آرائیں ایسی ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ جس میں آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ عید میلاد النبی کا بانی کون ہے اور یہ کس نے شروع کی ہے اور اس کا مشورہ دینے والا کون تھا۔ پہلی رائے تو یہ ہے کہ مسلمانوں میں سب سے پہلے عید میلاد النبی منانے والے شخص کا نام مظفر الدین ہے، جو موصل کے علاقے اربل کا بادشاہ تھا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ شخص ہر سال میلاد النبی کے نام پر لاکھوں روپے خرچ کرتا تھا، اور اس طرح اس نے رعایا کے دلوں کو اپنی طرف مائل کر لیا تھا اور اپنی بادشاہت کو بھی مضبوط کرتا رہا۔ یہ فیض الباری جلد دوم صفحہ نمبر 319 پر یہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہی شخص مظفر الدین، یہ جو بادشاہ تھا جس نے عید میلاد النبی کا آغاز کیا منانے کا اور اس پر لاکھوں روپے وہ خرچ کرتا تھا، اس کے بارے میں علامہ ذہبی فرماتے ہیں، یہ ہر سال عید میلاد النبی کے نام پر 3 لاکھ روپے خرچ کرتا تھا، اور یہ اپنی کتاب دول الاسلام جلد دوم صفحہ نمبر 103 پر انہوں نے لکھا ہے۔ اب یہاں سے آگے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں اس بادشاہ کو یہ مشورہ کس نے دیا تھا۔ جس نے بادشاہ کو اس کا راستہ دکھایا اور اس کے جواز پر دلائل اکٹھے کیے، اس کا نام ابو الخطاب عمر دہیہ تھا۔ یہ شخص ائمہ کی شان میں گستاخی کرتا تھا، زبان دراز تھا اور متکبر بھی تھا، اور دینی امور میں سست اور بے پرواہ تھا۔ یہ علامہ حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ یہ کتاب ہے لسان المیزان، اس کی جلد 4 میں یہ علامہ حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کے بارے میں بیان کیا ہے جس نے مظفر الدین بادشاہ کو عید میلاد النبی منانے پر دلائل اکٹھے کیے اور اس کا مشورہ دیا۔ ایک رائے تو یہ ہے۔ دوسری رائے یہ ہے بعض مورخین کی، وہ یہ لکھتے ہیں کہ عید میلاد النبی کی رسم اہل تشیع سے نکلی ہے۔ کیسے؟ وہ فرماتے ہیں، فاطمی حاکم جو تھے مصر کے، جو 3 صدی ہجری کے ہیں، اور یہ اسماعیلی شیعہ ہیں۔ تقی الدین مقریزی کہتے ہیں اپنی کتاب المواعظ والاعتبار میں، کہتے ہیں فاطمی خلفاء جو تھے ان کے ہاں کئی خاص دن تھے، کئی خاص مواقع ہوا کرتے تھے، سال کے شروع سے سال کے آخر تک، جیسے عاشوراء کا دن منانا، جیسے عید میلاد النبی کا دن منانا، جیسے حضرت علی کا میلاد منانا، حضرت ابو طالب کا میلاد منانا، حضرت حسن کا میلاد منانا، حضرت حسین کا میلاد منانا، حضرت فاطمہ کا میلاد منانا۔ تو دوسرے مؤرخین جو کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ 3 صدی ہجری میں اہل تشیع نے نکالا تھا عید میلاد النبی منانے کا۔
اور اس میں آپ کو بڑی عجیب بات یہ بھی میں بتا دوں، تقی الدین مقرضی کہتے ہیں یہ صرف ان لوگوں کا میلاد نہیں مناتے تھے بلکہ حاکم وقت کا بھی میلاد وغیرہ مناتے تھے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ اب ہم نے دو آرائیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ایک رائے میں مورخین کے نزدیک اس کا بانی مظفر الدین ہے جو بادشاہ تھا، اور اس کو مشورہ دینے والا کہ عید میلاد النبی مناؤ، اس کا نام ابو الخطاب عمر دہیہ تھا۔ اور یہ اس نے کیوں کیا کہ اپنی رعایا کو خوش کر کے اپنی بادشاہت کو طول دینا اس کا مقصد تھا، اور اپنی بادشاہت کو مضبوط کرنا مقصد تھا۔ ایک تو یہ مورخین کا کہنا ہے، اور دوسرے مورخین کا کہنا یہ ہے کہ یہ رسم 3 صدی ہجری میں نکالی گئی ہے، اور یہ فاطمی حاکم جو مصر کے تھے انہوں نے اس رقم کو، اس جو رسم ہے اس کو نکالا ہے، اور یہ اسماعیلی شیعہ تھے جنہوں نے اس رسم کو نکالا، جس کے بارے میں تقی الدین مقرضی نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے، اور وہ اسی طرح کئی مختلف دن منایا کرتے تھے۔ اب آپ اسے خود فیصلہ کر لیں اور اپنی رائے اس پر خود ہی قائم کر لیں۔ ہمارا مقصد آپ کے سامنے یہ تھا کہ آپ کے علم میں اضافہ کیا جائے کہ عید میلاد النبی کی رسم کب، کیسے، کس نے اور کس کے مشورے سے شروع ہوئی تھی۔